پاکستان اور دنیا بھر میں لاکھوں دیکھنے اور سننے والوں کو ارشد شریف کا ناظرین، آج وفاقی کابینہ نے ملک کی پہلی قومی سلامتی پالیسی کی منظوری دے دی، اور اس قومی سلامتی پالیسی میں جو بنیادی کلیہ رکھا گیا ہے، جس کو بنیاد بنایا گیا ہے، جس کو سینٹر بنایا گیا ہے، وزیر اعظم نے ایک ٹویٹ کر کے بتایا تھا کہ سیکیورٹی آف پاکستان ریسٹ ان دا سیکیورٹی آف اٹس سٹیزنز، کہ پاکستان کی جو سیکیورٹی ہے وہ پاکستان کی شہریوں کی سیکیورٹی کے ساتھ مشروط ہے۔ اب سے کچھ دیر پہلے افواج پاکستان کے ترجمان میجر جنرل بابر افتخار صاحب نے بھی ایک ٹویٹ کیا، اور اسی نیشنل سیکیورٹی پالیسی کے حوالے سے انہوں نے بتایا کہ ایک امپورٹنٹ مائل سٹون ہے پاکستان کی تاریخ میں، ایک اہم ہم نے سفر جو ہے اس میں طے کیا ہے پاکستان کی نیشنل سیکیورٹی کو مضبوط بنانے کے حوالے سے، اور جتنی یہ کمپریہنسو ہے، جتنی جامع یہ پالیسی بنی ہے، اس میں بہت سارے انٹر لنکیجز ہیں، اتنی جامع انٹر لنکیجز ہیں کہ جو گلوبل چیلنجز آ رہے ہیں، جو عالمی چیلنجز آ رہے ہیں، اور جس طرح سے انٹرنیشنل انوائرمنٹ ایوالو کر رہی ہے، ہول آف گورنمنٹ ایفرٹ، یعنی کہ پوری کی پوری گورنمنٹ کا ایفرٹ اس میں لگے گا، اور پاکستان کی مسلح افواج اس ویژن کو جو اس میں نیشنل سیکیورٹی پالیسی میں دی گئی ہے، اس میں اس کو حاصل کرنے میں اپنا بھرپور کردار ادا کریں گی۔ بہت اچھی بات ہے یہ بھی، اور جو پالیسی آئی اس حوالے سے پرائم منسٹر آفس نے جو ٹویٹ کیا اس میں بھی بڑا واضح لکھا کہ سٹیزن سینٹرک اپروچ ٹو سیکیورٹی، دا نیشنل سیکیورٹی پالیسی پٹ اکنامک سیکیورٹی ایٹ دا کور. A stronger economy would create additional resources that would in turn be judicially distributed to further bolster military and human security. یعنی کہ پاکستان کے شہریوں کی سیکیورٹی اور پاکستان کی معاشی سیکیورٹی یہ بھی اس میں شامل کر لیے گئے ہیں، اور ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی بتایا گیا کہ پچھلے 7 سال پہ اس حوالے سے کافی بات چیت ہوئی۔ اس پہ کیا کیا بات چیت ہوئی؟ کیونکہ پچھلے 7 سال جو بات چیت ہوئی اس میں یہ بات چیت بھی ہوئی کہ جب کرپشن ملک میں بڑھتی ہے تو اس کے لنکیجز ہوتے ہیں دہشت گردی کے ساتھ، ایکسٹریمزم کے ساتھ، اور اس کا باقاعدہ اظہار بھی کیا گیا تھا۔ اس سے پہلے باقاعدہ طور پہ آن ریکارڈ آ کے یہ باتیں سینئر ملٹری کمانڈرز نے بھی کی تھیں۔ تو کیا واقعی ہم اس پہ بھی فالو کر رہے ہیں، یا کہ ہم اب اس دوبارہ سوچ رہے ہیں کہ نہیں جی جو کرپٹ افراد ہیں وہ اس معاشرے کے لیے بہت ضروری ہیں، اور کرپشن کے ساتھ کیا ہیومن سیکیورٹی ہو سکتی ہے، اکنامک سیکیورٹی ہو سکتی ہے؟ یہ سوال ناظرین اس حوالے سے بھی اہم ہے کہ پاکستان میں آج جو معاشی حالات ہیں، جتنے قرضے لیے گئے تھے، اس حوالے سے نس یونیورسٹی کے پرنسپل ڈاکٹر اشفاق حسن نے بتایا کہ، اور 2016 میں غالباً بتایا تھا کہ لینڈ مائنز بچھائی ہیں پاکستان مسلم لیگ نواز نے، اسحاق ڈار صاحب نے، فائنانس منسٹر صاحب نے، جو کہ ایسے پھٹیں گی کہ آپ ایک جگہ قدم رکھیں گے ایک آ جائیں گے مانگنے پیسے، جی اتنے پیسے ہمارے واپس کرو، ادھر پیسے واپس کرو، جگہ جگہ انہوں نے جس کو کریٹو اکاؤنٹنگ کہتے ہیں اس کے ذریعے چھپائے تھے وہ پیسے۔ کیا کہا تھا انہوں نے؟ آئیے دیکھتے ہیں۔ ڈار صاحب نے بہت سارے جو پیمنٹس ہیں ان کو بجٹ سے نکال کر ادھر ادھر پارک کر دیا ہے، یعنی کہ میرے نزدیک وہ بارودی سرنگیں بچھا رہے ہیں آنے والے فائنانس منسٹر کے لیے، کہ وہ اس نے جہاں بھی قدم رکھا ایک دھماکہ ہوگا اور آواز آئے گی 700 بلین ہمارے دے دو، دوسری طرف قدم رکھے گا ایک دھماکہ ہوگا، آواز آئی 500 بلین ہمارے دے دو۔ یہ اس طریقے سے بچھا دیا ہے کہ اس کو بجٹ سے باہر کر دیا۔ بجٹ میں کہیں دیکھیں ہمارے بجٹ تو بہت خسارہ کم کر دیا، میں نے 4.5% خسارے پہ لیا ہے، اور جو پیمنٹ تھے وہ ہم نے باہر کسی کمپنی کا ایک جعلی کمپنی بنائی، اس کے اکاؤنٹ میں ڈال دیا، کسی نے اس کو تو پیمنٹ کرنا ہے۔ ناظرین، آج بھی پاکستان مسلم لیگ نواز کے چند لیڈران یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ بیمار ہوئے جس کے سبب اسی اتار کے لونڈے سے دوا مانگتے ہیں، اور انہی لوگوں سے کہہ رہے ہیں کہ جی آپ آئیں بتائیں، اس ملک کے معاشی معاملات کا حل تو صرف آپ نکال سکتے ہیں۔ یہ اتنا سادہ معاملہ نہیں ہے جتنے دعوے لیگ کی طرف سے آتے کہ جی بہت اہم طاقتور لوگوں کے ساتھ ان کی ملاقاتیں ہوتی ہیں اور سب کچھ طے ہو گیا، اور یہ میاں صاحب نے فلائٹ پکڑی اور واپس پہنچیں گے، اور وفاقی وزیر اطلاعات کہتے ہیں وہ خود نہیں آئیں گے، ہم انہیں لے کے آئیں گے۔ بہرحال وہ تو جو معاملہ ہے سو ہے، یہ نیشنل سیکیورٹی سے کیسے لنک ہوتا ہے آج کی بات آپ کو نہیں بتا رہا ہے، کیونکہ جیسے خواجہ آصف صاحب نے پارلیمنٹ میں کہا تھا، اور میاں صاحب خیر ہے چھڈو، لوگ بھول جاتے ہیں، اور لوگ شاید کچھ واقعی بھول جاتے ہیں۔ اور سینیٹر انور بیگ جو طاقت کے ایوانوں میں انہوں نے کافی قریب سے ان ساری چیزوں کو دیکھا، 2018 میں انہوں نے بتایا تھا کہ ٹارگٹ کوئی اور نہیں ہے، ٹارگٹ آپ کا نیوکلیئر پروگرام ہے۔ کیا کہا تھا انہوں نے؟ آئیے دیکھتے ہیں۔
میں نے ایک دفعہ پہلے بھی کہا, میں آج دوبارہ بھی کہتا ہوں, یہ آپ کو نیشنل سیکیورٹی, آپ کے جو ایسٹس ہیں اس کے اوپر آپ کو انٹرنیشنل کمیونٹی کمپرومائز کروائے گی. آر یو ریڈی فار دیٹ؟ نیوکلیئر, آر یو ریڈی فار دیٹ؟ فار گاڈ سیک وی ہیو ٹو پٹ دا ہاؤس ان آرڈر. حالات بہت خراب ہیں. آئی ڈونٹ نو اف اینی بڈی از ٹیکنگ دا اکنامک سچویشن سیریسلی. ناظرین, یہ پاکستان تحریک انصاف حکومت بننے سے پہلے کے بیانات ہیں, اور ڈاکٹر اشفاق حسن اور انور بیگ کے ان بیانات کو آپ جب ملا کے دیکھتے ہیں, جو اب صورتحال ہے اور اس کے بعد جو کہا جاتا تھا کہ جی انٹرنیشنل پریشرز آ رہے ہیں, چند ممالک ان پیسے دینے یا آرم ٹوسٹنگ پاکستان کی کریں, اور ان کی ڈیمانڈ کیا تھی کہ جی ایک NRO دے دو, نواز شریف کو باہر بھیج دو, اتنے پیسے آ جائیں گے. وزیر اعظم صاحب خود ہمارے ساتھ ایک انٹرویو میں آن ریکارڈ ہیں کہ جناب بالکل اس طرح کی انہیں سفارشیں آئی تھیں عالمی سطح سے بھی. تو کیا آج دوبارہ وہ کچھ چند لوگ جو ماضی کو بھول گئے ہیں, یہ تمام حالات بھول گئے ہیں کہ آج جو حالات بنے ہوئے ہیں اس کا ذمہ دار کون تھا؟ اس حوالے سے پروگرام میں تھوڑی تفصیل سے اس نیشنل سیکیورٹی پالیسی کا تناظر میں بات کریں گے, اور پہلے کیا پوائنٹ آف ویو تھا, کیا وہ پوائنٹ آف ویو کہیں چینج تو نہیں ہوا, اس حوالے سے بات کریں گے. ہمارے ساتھ اسلام آباد اسٹوڈیوز میں موجود ہیں وفاقی وزیر مواصلات مراد سعید صاحب. بہت شکریہ منسٹر صاحب پروگرام میں شرکت کرنے کا. لیکن ناظرین, آج کی جو بڑی خبر آئی ہے جو کہ نیشنل سیکیورٹی سے بھی ایک طرح سے لنکڈ ہے, کیونکہ قومی ادارے جو ہیں انہیں متنازع بنانے کا ایک سلسلہ شروع ہوا تھا پاناما پیپرز آنے کے بعد. پہلے سپریم کورٹ آف پاکستان پہ حملے کیے گئے, پھر GIT افسران پہ, پھر احتساب عدالت کے ججز کو, اور جب اپیلز اسلام آباد ہائی کورٹ پہنچیں تو ایفیڈیوٹ کے ذریعے اسلام آباد ہائی کورٹ کے سٹنگ ججز کو متنازع بنانے کی کوشش ہوئی. رانا شمیم سابق چیف جج گلگت بلتستان, ان کا ایک ایفیڈیوٹ آیا, مبینہ ایفیڈیوٹ جس کو چھاپا گیا, وہ آج عدالت میں باقاعدہ طور پہ کھولا گیا, اور عدالت نے یہ فیصلہ کیا کہ جناب فرد جرم عائد کی جائے گی. آج کی جو کارروائی ہوئی اس کے چند اہم نکات کیا تھے, کیا آبزرویشنز تھی, کیا ریمارکس تھے, آئیے دیکھتے ہیں. چیف جسٹس اطہر من اللہ نے کہا کہ یہ بیانیہ بنایا جا رہا ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کمپرومائزڈ ہے. جو اس بیان حلفی کے بینیفیشری ہیں انہیں بھی عدالت سے ریلیف ملا ہے. ریلیف ملنے کے بعد بھی یہ بیانیہ بنایا جا رہا ہے. چیف جسٹس اطہر من اللہ نے رانا شمیم سے سوال کیا کہ کیا یہ وہی بیان حلفی ہے؟ اٹارنی جنرل, یہ لفافہ آپ کھولیں. اٹارنی جنرل خالد جاوید خان نے کہا یہ لفافہ تو رانا شمیم کو کھولنا چاہیے. رانا شمیم نے یہ بھی بتانا ہے کہ نوٹری پبلک میں بیان حلفی لکھتے وقت کون کون تھا. اٹارنی جنرل نے مزید کہا کہ رانا شمیم نے یہ بھی بتانا ہے کہ بیان حلفی انہوں نے کس کو لیک کیا. عدالت نے کہا تھا بیان حلفی سفارت خانے کے ذریعے بھیجیں, انہوں نے کوریئر سروس سے بھیجا. چیف جسٹس اطہر من اللہ نے کہا کہ اس عدالت نے کہا تھا کہ رانا شمیم بیان حلفی خود پیش کریں. لفافہ عدالت کو ملا تو ہم نے مناسب سمجھا کہ ہم نہیں بلکہ رانا شمیم اسے خود کھولیں. اٹارنی جنرل خالد جاوید خان کا کہنا تھا کہ رانا شمیم کا بیان تھا کہ بیان حلفی سیل کر کے اپنے پوتے کو دیا. رانا شمیم نے کہا کہ یہ لفافہ میرا لگایا گیا ہے اور بیان حلفی اس میں سیلڈ تھا. اٹارنی جنرل خالد جاوید خان نے کہا میں بھی بیان حلفی دیکھ لوں, اس کا فونٹ کیلیبری ہے یا کون سا ہے. چیف جسٹس اطہر من اللہ نے سوال کیا کہ اوریجنل بیان حلفی اب ہم کہاں رکھیں. رانا شمیم کے وکیل لطیف آفریدی نے کہا کہ یہ بیان حلفی عدالت کو بھیجا گیا ہے, اپنے پاس ہی رکھیں. چیف جسٹس نے عدالتی معاون سے کہا کہ آپ بتائیں کہ ان حالات میں عدالت کیوں فرد جرم عائد نہ کرے. اس اعتراض کی وجہ یہ ہے کہ رانا شمیم نے جواب میں سارا بوجھ انصار عباسی صاحب پر ڈال دیا. برطانیہ میں ان حالات میں کورٹ صحافی کو سورس ظاہر کرنے پر مجبور کر سکتی ہے, لیکن ہم سورس نہیں پوچھیں گے. چیف جسٹس اطہر من اللہ نے کہا کہ جس جج سے متعلق یہ بیان حلفی لکھا گیا وہ اس وقت چھٹیوں پر بیرون ملک تھے. بینچ میں 2 ججز تھے, ان دونوں کو بھی مشکوک بنانے کی کوشش کی گئی. وائس چیئرمین پاکستان بار نے عدالت سے درخواست کی کہ بیان حلفی آ چکا, اب جن کے نام آئے ہیں ان سب سے بیان حلفی لیا جائے. چیف جسٹس اطہر من اللہ نے کہا کہ کیا پاکستان بار کونسل یہ کہہ رہی ہے کہ بیان حلفی بادیو نظر میں جو لکھا ہے وہ درست ہے؟ چیف جسٹس نے کہا کہ اگر پاکستان بار کونسل یہ کہہ رہی ہے تو وہ ہائی کورٹ کے ہر جج کو مشکوک سمجھتی ہے. چیف جسٹس نے مزید کہا کہ اس معاملے کا ثاقب نثار سے کوئی تعلق نہیں. اس عدالت کے ججز کو مشکوک بنانے کی کوشش پر یہ کارروائی شروع کی گئی. ایک ایسا بیانیہ بنایا جا رہا ہے جسے ہر ایک سچ ماننے لگ گیا ہے. چیف جسٹس اطہر من اللہ نے کہا کہ 2 ہفتے بعد اسی عدالت سے ضمانت ملی تو پھر وہ بیانیہ کہاں گیا. اٹارنی جنرل خالد جاوید خان نے کہا کہ توہین عدالت کیس میں توہین کا دستاویز بہت اہم ہے.
رانا شمیم کے وکیل لطیف آفریدی نے کہا کہ رانا شمیم کا کہنا ہے کہ یہ بیان حلفی ان کا پرائیویٹ دستاویز ہے۔ رانا شمیم نے اپنا بیان حلفی پریس کو لیک نہیں کیا اور کسی کو نہیں دیا۔ رانا شمیم نے انصار عباسی کو بھی کہا کہ میرا پرائیویٹ دستاویز تھا، آپ کو کیسے ملا؟ چیف جسٹس اطہر من اللہ نے ایک امپورٹنٹ آبزرویشن دی کہ اب تک رانا شمیم کو بھی معلوم ہو چکا ہوگا کہ یہ کتنا حساس معاملہ ہے۔ چیف جسٹس اطہر من اللہ نے کیا خفیہ دستاویز لیک کرنے پر نوٹری پبلک یا انصار عباسی کو کوئی نوٹس بھیجا گیا؟ ان کا پرائیویسی بریچ پر کوئی ایکشن نہ لینا بتاتا ہے کہ رانا شمیم چاہتے تھے کہ بیان حلفی پبلک ہو۔ لطیف آفریدی نے کہا یہ تو انصار عباسی بتا سکتے ہیں کہ ان کے پاس بیان حلفی کہاں سے آیا۔ چیف جسٹس اطہر من اللہ نے سوال کیا کہ بیان حلفی کا بینیفیشری کون ہے؟ لطیف آفریدی نے جواب دیا مجھے نہیں پتا یہ بیان حلفی کیوں لکھا گیا۔ توہین عدالت کیس کی وجہ سے ابھی تک کوئی قانونی کارروائی نہیں کی جا سکی۔ لطیف آفریدی نے مزید کہا کہ فردوس عاشق اعوان توہین عدالت کیس میں انہیں نتائج کا معلوم نہیں تھا۔ رانا شمیم کو بھی بیان حلفی لکھتے وقت اس کے نتائج کا علم نہیں تھا۔ چیف جسٹس اطہر من اللہ نے انصار عباسی سے سوال کیا کہ کیا آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ انصار عباسی نے عدالت کو کہا کہ سٹوری شائع ہونے سے قبل میری رانا شمیم سے بات ہوئی، یہ بھول رہے ہیں شاید۔ چیف جسٹس اطہر من اللہ نے کہا کہ اگر کوئی بیان حلفی بنا کر زیر سماعت کیس پر اثر انداز ہونے کی کوشش کرے تو کیا پوچھ کر خبر شائع کر دیں گے؟ اگر کوئی آپ کے اخبار کو استعمال کرنا چاہتا ہو اور بیان حلفی بنا کر بھیج دے تو شائع کر دیں گے؟ کوئی اس عدالت کے ہائی پروفائل کیس پر اثر انداز ہونا چاہتا ہو تو کیا وہ بیان حلفی شائع کر دیں گے؟ چیف جسٹس اطہر من اللہ نے مزید کہا کہ کل کلبھوشن یادیو بیان دے دے کہ عدالت سمجھوتا کیے ہوئے ہے۔ چیف جسٹس نے کہا کہ یہ بیان حلفی بہت سنگین معاملہ ہے، آپ بطور ایڈیٹر سوچتے کہ انہوں نے اسی عدالت سے ریلیف لیا۔ دی نیوز کے ایڈیٹر عامر غوری نے عدالت سے کہا کہ چیف جج گلگت بلتستان نے کہا کہ فون کال پر کہا گیا الیکشن سے پہلے نواز شریف کو باہر نہیں آنا چاہیے۔ چیف جسٹس نے سوال کیا کہ آپ کو پتا ہے کہ الیکشن سے پہلے اور کتنے بینچز بنائے گئے تھے؟ یہ کیا بات ہے کہ الیکشن سے پہلے باہر نہیں آنا چاہیے اور بعد میں آ جائیں؟ انصار عباسی نے عدالت کو کہا کہ یہ بیان حلفی کسی عام شخص کا نہیں تھا، چیف جسٹس کا تھا۔ چیف جسٹس اطہر من اللہ نے کہا کہ چیف جج گلگت بلتستان کی تعیناتی میں کوئی طریقہ کار نہیں اپنایا جاتا۔ وزیر اعظم کی طرف سے چیف جسٹس کی مشاورت کے بغیر چیف جج جی بی کو تعینات کیا جاتا ہے۔ اٹارنی جنرل خالد جاوید خان نے عدالت کو کہا کہ کافی شواہد موجود ہیں جن کی بنا پر فرد جرم عائد ہو سکتی ہے۔ رانا شمیم بیان حلفی لکھنے والے ہیں، ان پر ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ اٹارنی جنرل خالد جاوید خان نے عدالت کو بتایا کہ رانا شمیم اس کیس میں توہین عدالت کے مرتکب ہوئے۔ حیرت انگیز طور پر اس بات کی کوئی تردید بھی نہیں آئی۔ رانا شمیم کے وکیل لطیف آفریدی نے کہا کہ ٹی وی انٹرویو میں اس بات کی تردید کی جا چکی ہے۔ اٹارنی جنرل خالد جاوید نے کہا کہ جن سے متعلق ہے ان کی جانب سے کوئی تردید نہیں کی گئی۔ عدالت نے حکم دیا کہ رانا شمیم کے بیان حلفی کیس میں 7 جنوری کو فرد جرم عائد کی جائے گی۔ جی ناظرین، 7 جنوری تک عدالت کی سماعت ملتوی ہو گئی۔ یہ تو وہاں کی رپورٹنگ تھی، اس کے اہم نکات تھے۔ اس کیس کو سیاسی نظر سے کیسے دیکھا جا رہا ہے منسٹر صاحب؟ آپ کو اس میں کوئی پیٹرن نظر آ رہا ہے اس سارے ایفیڈیوٹ والے معاملے میں، یا کہ یہ ون آف ایفیڈیوٹ ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں ارشد بھائی کے نون لیگ کی ایک تاریخ ہے کہ جسٹس قیوم کے فون کال آپ کو پتہ ہے، ان کو ہمیشہ ججز بھی ان کی طرح چاہیے۔ اگر کوئی ان کی بات نہیں مانتا، کسی کو آپ خرید نہیں سکتے تو ان کو آپ متنازع بناتے ہیں، اداروں کو متنازع بناتے ہیں۔ سپریم کورٹ کے اوپر حملہ، پھر جب نواز شریف کا کیس چلا پاناما کے بعد تو آپ کو یاد ہے کہ پہلے تو سرخرو والی بڑی باتیں ہوئی، لیکن یہ سپریم کورٹ کے احاطے میں پریس کانفرنسز کرتے ہوئے لوہے کے چنے چبوانا، ججز کے بچوں کے اوپر زمین تنگ کر دیں گے، یہ سٹیٹمنٹس آپ کے سامنے اور ان کے تمام رہنماؤں نے دیے۔ پھر اس کے بعد یہ جو ابھی کا ہوا ہے ایفیڈیوٹ کا، دیکھیں یہ سرٹیفائیڈ سند یافتہ چور، ڈاکو اور جعلساز ہے، ان کا کوئی بھی کام جعلسازی کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے اٹارنی جنرل صاحب کو شک ہوا اور انہوں نے کیلیبری فونڈ کا ذکر کیا۔ سوال یہ بھی بنتا ہے کہ کیلیبری فونڈ پہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے احکامات تھے کہ اس پہ فوجری کا مقدمہ، پرجری کا مقدمہ ہونا چاہیے، وہ مقدمہ بھی آج تک قائم نہیں ہوا۔ آپ کے علم میں ہوگا یہ؟ جی دیکھیں، ایک تو میں جو آج آپ نے بات کی وہ رانا شمیم والی اور ایفیڈیوٹ والی، کس طرح پہلے آپ یہ بات نہیں، ان کی تو تاریخ یہی ہے۔ سوال کیا ہونا چاہیے؟ جو ان کو پتہ نہیں انقلابی سمجھ جاتے ہیں یا پہ بیانیہ بنانے کی کوشش کرتے ہیں، اور بیانیہ کس طرح سے بنائے جا رہے ہیں، ان پوری چیزوں کو دیکھیں۔ پاناما آیا، حضور یہ ہے وہ ذرائع، سرخرو ہوا،
جب سپریم کورٹ پہنچے اس کے بعد وہ قطری خط آیا, سرخرو ہوا, پھر اس کے بعد وہ کیلیبری فانٹ آیا, اس سے پہلے بھی کہا کہ سرخرو ہوا. آپ کو یاد ہے کیلیبری سے پہلے کیا کہا تھا؟ ایک ٹویٹ آیا تھا, اس میں کہا کہ دی کیس از ڈسمس, ٹریل دے دیا, اور اس کے بعد وہ جعل سازی آ گئی. پھر ہر دن یہاں پہ کہتے کہ مر جائے گا لیکن ملک سے باہر نہیں جائے گا, لیکن جب باہر چلا گیا تو سرخرو ہوا. باہر کا نواز شریف یہاں کی نواز شریف سے بڑا خطرناک ہوگا. مطلب یہ پوری بیانیہ ایک پورا گیم ہے, پورا مافیا ہے. خطرناک نہیں ہے برطانیہ میں بیٹھے ہوئے زیادہ آپ کی حکومت. دیکھیں ایک چیز ہے جو آج تو فواد نے بھی کہہ دیا ہے, اور یہ ہے کہ آج کل کہا جا رہا ہے کہ پتہ نہیں آ رہے ہیں ووٹ کو عزت دو سے یہ کہاں تک پہنچے ہیں, ووٹ کو یہ کتنی عزت دیتے ہیں پوری قوم کو پتہ ہے. کہ آج کل کیا کہہ رہے ہیں کہ ہماری ڈیلے ہو رہی ہے, پتہ نہیں کہ خوشی آ رہی ہے, پتہ نہیں واپس آ رہا ہے. وہاں پہ ویزا جو ہے میرے خیال سے ان کا ایشو بنا ہوا ہے, پاسپورٹ ایکسپائر ہو چکا ہے, مطلب بری طرح پھنس چکے ہیں. اور اس کے بعد ہم بار بار کہہ رہے ہیں کہ جب آئیں گے اور لایا جائے گا اور جیل کے اندر ڈالیں گے, کیونکہ وہ سزا یافتہ ہے. وہ تو کہہ رہے ہیں کہ وہ تو نہیں پھنسے ہوئے, وہ ملک کو دلدل سے نکالنے آ رہے ہیں. دیکھیے ایک تو ملک کو دلدل سے, آپ کو یاد ہے کہ میں جو ابھی آپ نے سٹارٹ میں کلپس دکھائے, اگر ارشد بھائی آپ کی اجازت ہو, یہ جو اشفاق صاحب کی, ڈاکٹر اشفاق صاحب کی, دیکھیے سب سے پہلے سوال تو یہ بنتا ہے, اور میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں آج کہ ہماری عادت جو خواجہ آصف نے کہا نہیں تھا کہ میاں صاحب فکر نہ کرے, مطلب آپ نے جتنا بھی لوٹا ہے, یہ پاناما آئے, دنیا کے اخباروں میں آپ کی ذلت ہو, رسوائی ہو, ہماری یاداشت کمزور ہے, ہم بھول جائیں گے. عمران خان نے کہا تھا کہ نہ قوم بولے گی نہ ہم بولنے دیں گے. وہ کیس چلا. یہ 2016 کا کلپ آپ نے دکھایا, اس میں کیا کہہ رہے ہیں کہ معاشی بارودی سرنگیں انہوں نے بچائی ہے, اس سے نقصان کیا ہے وہ بھی اگلی کلپ میں آ جاتا ہے کہ آپ کے اوپر فیٹپ کی تلوار ہے. ادھر سے ایک ملک کہے گا کہ میرے اتنے پیسے ہیں, یہ ہمیں واپس کر دو, یہاں پہ دوسرا ملک کہے گا کہ ہمارے اتنے پیسے واپس کر دو. آپ کی پوری ملک کی نیشنل سیکیورٹی نے آپ کی خارجہ پالیسی نہیں بنا سکتے. آزاد خارجہ پالیسی کس طرح بناؤ گے؟ وہ کہتے ہیں نا کہ جھکا دے گا تیری گردن کو یہ خیرات کا پتھر. عدیل راجہ نے بڑا انٹیلیجنٹ سوال کیا ہے, اگر اجازت دیں تو. عدیل راجہ کہہ رہے ہیں کہ جناب جنہوں نے بارودی سرنگیں لگائے ہیں تو ڈیفیوز بھی انہیں وہی کر سکتے ہیں, آپ تو جہاں پیر رکھتے ہیں وہاں پہ دھماکہ ہوتا ہے, آپ زخمی پڑے ہوئے ہیں. ہوا کیا اس کے باوجود کیا ہوا؟ جب آج کل عمران خان نے, مطلب میں آپ کو موٹی چیزیں بتاتا ہوں, بڑی چیزیں آپ دیکھیں کہ وہ خارجہ پالیسی آپ آزاد نہیں بنا سکتے. آپ اپنے ملک کے اوپر, یہاں پہ لوگوں کے اوپر بوجھ پڑتا ہے, ان کے لیے آپ کچھ نہیں کر سکتے. یہ معاشی بارودی سرنگیں آتی ہیں کہ آپ جو ٹیکس کلیکٹ کرتے ہیں, آپ کا بجٹ بننے جاتا ہے, اس سے پہلے آپ نے اس ملک کے پیسے واپس کرنے ہیں. قرضدار دروازے پہ کھڑا ہے. یہی ہو رہا ہے نا کہ روزانہ ایک قرضدار آپ کے دروازے پہ آتا ہے کہ یہ نواز شریف نے پیسے لیے تھے, عمران خان واپس کر دے. مطلب کہ کریڈٹ یہ لے رہی تھی ہر چیز کا کہ ہم نے یہ کیا. وہ جو لاہور کا ایک اورنج لائن جو ہے, اس سے ہم کتنی سبسڈی دیتے ہیں. پی آئی اے خسارے میں, ریلوے خسارے میں, پوسٹ آفس خسارے میں, تمام ادارے خسارے میں, لوٹ کے لے گئے. لیکن آج کل عمران خان وعدہ کر رہے ہیں, اس سے کیا ہوتا ہے میں آپ کو بتاؤں. خارجہ پالیسی آج آپ دیکھیں, عمران خان نے اسلام فوبیا کے خلاف سب سے پہلے آواز عمران خان کی تھی. آج آپ کو رشیا سے آواز سنائی دے رہی ہے, پیوٹن کی آواز آپ نے سنی, دنیا آواز میں آواز ملا رہی ہے, لوگ سن رہے. اس کے باوجود, ان تمام چیلنجز کے باوجود, آج پاکستان کے اندر دیکھیں کہ جو یہ معیشت کو ہمارے آئی سی یو میں لے کے گئے تھے, کم از کم ہم آئی سی یو سے اس کو نکال کے لے آئے. آج آپ کی ادارے جو خساروں میں تھے ان کو اپنے پاؤں پہ کھڑے کرنے کی کوشش بھی ہوئی, اور وہ آگے بڑھ بھی رہے ہیں, اور ادارے خسارے سے نکل بھی رہے ہیں. یہ ریفارمز کیے ہیں, یہ چیزیں لے کے آئے. لیکن انہوں نے کیا کیا تھا, یہ کلپ کا میں کیوں شکریہ ادا کرنا ہوں آپ کا, کہ 2016 جب ہم نہیں آئے, عمران خان نہیں آیا, اس وقت ان کے جو قرضوں پہ قرضے یہ لے رہے تھے, اور یہ کرپشن سے کرپشن اور کرپشن کرتے جا رہے تھے. سارا پیسہ ملک سے باہر لے کے جا رہے. فیٹ اپ کی ہمارے اوپر آبزرویشن تھی نا, تلوار لٹک رہی تھی. کیا آپ نے منی لانڈرنگ کی؟ کیا آپ کے اکاؤنٹ سے پیسے برآمد ہو رہے ہیں, پاکستانی کے اکاؤنٹ سے پیسے برآمد ہو رہے ہیں؟ یہ سموسے والا, پکوڑے والا, یہ ٹی ٹی اسکینڈل, یہ تمام چیزیں کیا ہے کہ آپ نے بے نامی اکاؤنٹس بنائے ہوئے ہیں, اس کے اوپر آپ کے اوپر فیٹ اپ کی تلوار لگی, ان کی وجہ سے لگی, پاکستانی قوم بھگت رہے ہیں. اور اس کی اگر قانون سازی ہوتی ہے, کہتے کہ یہ انارو دے دو, ہمارے لیے ہیلپ کر دو, ورنہ پاکستان کا اگر بیڑا غرق ہوتا ہے, اللہ نہ کرے تو ہو, پاکستان اگر بلیک لسٹ ہوتا ہے تو ہو. مطلب کرتوت بھی ان کے, کارنامے بھی ان کے, لیکن اصلاح کرے, ٹھیک کرے تو اس پہ NRO مانگ لیتے ہیں. تو اس کلپ کی مجھے خوشی اس لیے ہوئی کہ ایون کہ ہم لوگ بھی بھول جاتے ہیں, مطلب یہ تو ہمیں پتہ ہے کہ انہوں نے کیا کیا ہے, لیکن کیونکہ ڈیبیٹ یہاں پہ کیا ہوتی ہے, یہ نہیں ہوتا کہ عمران خان نے کہاں سے سٹارٹ کیا تھا, کہاں تک اس کو لے کے آئے. قرضے تو آپ کے دور میں ڈبل ہو گئے, کیسے مجھے آپ بتائے. میں تقریباً 3100 کے 3.1 ٹریلین ہم قرضوں کی سود قیمت میں ہر سال ادا کرتے ہیں. ہم قرضوں کی سود قیمت میں کتنے پیسے ادا کرتے ہیں؟ قرضے واپس تو چھوڑے, ان کے لیے گئے قرضوں کی سود قیمت میں ہمیں اربوں روپے, ٹریلینز میں
ہمیں یہ ادا کرنے پڑتے ہیں. لیے کس نے؟ نواز شریف نے. کدھر بیٹھا ہے؟ لندن بیٹھا ہے. کیا کر رہا ہے؟ انقلاب لا رہا ہے. مطلب انقلاب لا رہی ہے. تو آپ کی ڈسکشن بھی بلکہ وزیر اعظم کے مشیر برائے داخلہ اور ہمارے پروگرام میں آئے تھے ناظرین, اور ایک سوال کے جواب میں انہوں نے بتایا کہ واقعی کوششیں جاری ہیں کہ نواز شریف صاحب کو واپس لایا جائے. کیا کہا تھا انہوں نے, آئیے دیکھتے ہیں. نواز شریف کی تاحیات نااہلی ختم کرنے کے لیے موومنٹ شروع ہوگی ہے. بالکل موومنٹ شروع ہوئی ہے, اور انہوں نے بہت زیادہ انویسٹمنٹ بھی کی ہے میں سمجھتا ہوں. اور ایک ہماری انفارچونیٹ ریالٹی ہے, ہماری بار پالیٹکس بڑی جو ہے وہ بھی سیاسی سطح سے چلتی ہے. کوئی اس کے اندر کوئی میں سمجھتا ہوں اصول تو ہے نہیں, تو اس کے اندر بھی بہت زیادہ اس وقت موومنٹ ہو رہی ہے. برطانیہ کے دورے ہو رہے ہیں, کوئی ادھر جا رہا ہے کوئی ادھر جا رہا ہے. کوششیں ہو رہی ہیں بہت زیادہ, اور پھر سے کوئی تکنیکی انصاف ڈھونڈنے کی کوشش کی جا رہی ہے. جی ناظرین, آپ نے سنا, اور اس حوالے سے منسٹر صاحب وزیر اعظم نے ایک میٹنگ میں اطلاعات کی, خبر آئی کہ ذکر بھی کیا اس کا. تکنیکی انصاف ڈھونڈنے کا کیا طریقہ نکالا جا رہا ہے, کدھر انویسٹمنٹ ہو رہی ہے, کن لوگوں پہ انویسٹمنٹ کی گئی ہے, اور کن لوگوں کی ملاقاتیں لندن کے دورے میں دیکھیں وہ کہتے ہیں کہ تمام عمر سہاروں کی آس رہتی ہے, تمام عمر سہارے فریب دیتے ہیں. تو یہ تو میں نے آپ کو جواب دے دیا, باقی میں ان کا ذکر کروں. کدھر گیا وہ ووٹ کی عزت؟ ووٹ کو عزت تو یہ جمہوریت پہ یقین نہیں کرتی. یہ خاندان ہے, دیکھیں اس کے بعد باپ کے بعد بیٹا, بیٹے کے بعد بیٹی, ان کو تیار ہو رہا ہے. خود سیاست میں کیسے آئے؟ کہہ رہے ہیں کہ مجبور ہو گئے ووٹ کو عزت دینے پہ. میاں صاحب کے پاس ہاتھ جوڑ کے آئے کہ آؤ میاں صاحب بچاؤ. میں نے تو آپ کو جواب اس کا دے دیا, میں آگے بڑھ چکا ہوں ارشد بھائی اس سے. لیکن ان کی سیاست کیا ہے یار, یہ لیڈر ملک کے بنیں گے ارشد بھائی, کہ ایک شخص تھا جس کو ایکٹر بننے کا بڑا شوق تھا, اس کو رنگیلا کے پاس بھیجا, یہ بڑا نالائق ہے, یہ تو ایکٹر اداکار بھی نہیں بن سکتا. پھر بھیجا گیا جیم خانہ کہ یار چلو کرکٹ کھیل لیتا ہے, کرکٹ کا بڑا شوقین ہے, اپنا امپائر لے کے جاتا تھا, امپائر نہ ہوتا تو چلو ختم. پھر اس کے بعد کہا کہ یار سیاستدان کسی کام کا نہیں ہے, اس کو سیاستدان بھیج دو, اور اس کو فائنانس منسٹر لگا دیا. پھر AIJ بنتی ہے, پھر اس کے بعد یہ وزیر اعظم بنتا ہے, پھر یہ فون کالز, پھر یہ جو آپ نے پرسوں ایک ٹویٹ کیا تھا جس میں کتاب کا حوالہ تھا کہ کس طرح کسی کو مرسیڈیز کی چابی پکڑوا دینا, کوئی انکار کر لیتا ہے. وہ جنرل آصف نواز صاحب کو دی گئی تھی, اور شجاع نواز صاحب کی کتاب ہے, کور کمانڈرز کو BMWs دی. ان کو جرنیل چاہیے جنرل جیلانی اور جنرل ضیاء الحق کی طرح, ان کو جج چاہیے جسٹس قیوم کی طرح. تلاش جاری ہے نہیں, لیکن یہ چیز پاکستان بدل چکا ہے, پاکستان آگے بڑھ چکے ہیں. میں نے تو آپ کو آپ کے سوال کا جواب خبر آ رہی ہے کہ ڈیل ہو رہی ہے پاکستان کا. میں ایک چیز بتاؤں آپ کو, اگر عمران خان نئے پاکستان میں پرانی ڈیل, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. عمران خان کے ہوتے ہوئے ہم یہاں پہ جو ایک مطلب آپ مجھے چھوڑے, اس کو کچھ کرنا ہے. آپ انصاف کی اور تکنیک انصاف کی جو گفتگو ابھی آپ نے سنائی, شہزاد اکبر صاحب بھی کر دیں. پرائم منسٹر صاحب نے کی کہ نہیں؟ میں آپ کو ایک اور چیز بتاؤں. پرائم منسٹر صاحب نے بتائی نہیں. ایک کام کرے, پرائم منسٹر صاحب نے بتائی نا آپ کو. یہاں پہ مرغی چور, انڈے چور, روٹی چور کو تو آپ نے جیلوں میں ڈالا ہوا ہے. نواز شریف کیا ہے؟ چور ہے. کون کہہ رہا ہے؟ سپریم کورٹ کے 5 آنریبل سینئر ترین ججز نے کہا کہ چور ہے, ڈاکو ہے, صادق نہیں ہے, امین نہیں ہے, کرپٹ ہے. یہ ایک بندہ کرپٹ ہے تو جیل توڑ دے, ساری قیدیوں کو رہا کر دے. ان کو واپس لے کے آنا ہے, اور ہاں واپس ہم لے کے آئیں گے جیل میں ڈلوانے کے لیے, جیل میں ڈالیں گے. جس نے ملک کا پاکستانی قوم کا پیسہ چرایا, پاکستانی قوم کا خون چوسا. ابھی جو آپ نے کلپ دکھایا, باقی چیزیں چھوڑے نا, کہ انہوں نے قرضے لیے, کیا ملک میں کیا کیا؟ کیا آپ کا PIA ٹھیک تھا؟ ریلوے ٹھیک تھا؟ پوسٹ آفس ٹھیک تھا؟ خساروں میں, اربوں کے خساروں میں. مینز خسارے مطلب کیا؟ خسارے مطلب یہ کہ قوم سے مزید ٹیکسز دو, اور ان اداروں کی تنخواہیں اور ان اداروں کو چلانے کا کام آپ پورا کرو. لیکن اداروں کے خسارے آج عمران ختم کر رہے ہیں. انہوں نے ایک اورنج لائن کے اوپر آپ اربوں سبسڈی ہر سال ہر مہینے دو. وہاں پہ تختی کس کی؟ نواز شریف کی. زندہ باد مرد آباد کے نعرے, لیکن اس کو قوم پکڑ رہی ہے. آپ کو میں سوچنے کا موقع دیتا ہوں ناظرین. منسٹر منسٹر صاحب کافی ایموشنل ہو گئے ہیں, پیشنیٹ ہو گئے ہیں, 20 سال زور اور جذبے کے ساتھ آرگومنٹ دے رہے ہیں, سوچنے کا موقع دیتے ہیں کہ ڈیل کی جو باتیں ہو رہی ہیں اس کے پیچھے کیا ہے. ایک وقفے کے بعد یہیں سے گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں. ویلکم بیک ناظرین. آپ نے دیکھا بریک سے پہلے منسٹر صاحب نے بڑے پیشنیٹ آرگومنٹس دیے, اور ہم نے موقع دیا تھا کہ بریک میں باقاعدہ طور پہ سوچ لیں ڈیل اور ڈھیل کے حوالے سے. اس پہ دوبارہ بات کرتے ہیں, لیکن ایک سوال ہے, اور حکومت 350 ارب کے مزید ٹیکسز کے حوالے سے ایک بل لے کے آ رہی ہے. منسٹر صاحب, یہ سارے جو ٹیکسز اکٹھے ہوتے ہیں یہ کس پہ خرچ ہوتے ہیں؟ بجٹ جو حکومت کی بجٹ کس کے لیے اداروں کے ہوتے ہیں؟ قوم کے لیے. قوم کے لیے. تو قوم میں تو ہم نے دیکھا ہے کہ جیسے برٹش انڈیا میں ایسٹ انڈیا کمپنی تھی, انہوں نے اپنے الگ الگ
علاقے بنائے ہوئے تھے کہ عام شہری تو اس میں جا نہیں سکتا تھا. تو عام شہری پہ کتنے پیسے آپ خرچ کرتے ہیں اور یہ بجٹ کتنے ٹریلینز کا ہے جو کہ عام شہری پہ خرچ ہوتا ہے اور باقی کدھر جاتا ہے؟ بڑا بہترین سوال آپ نے کیا. دیکھیں ارشد بھائی، ایک تو آپ کا بجٹ جب بنتا ہے خسارے کا بجٹ، مطلب آپ جتنا ریونیو اکٹھا کرتے ہیں، ٹیکسیز وغیرہ اکٹھے کرتے ہیں، اس سے زیادہ کہ آپ کے اخراجات ہوتے ہیں. لہٰذا آپ کو یاد ہوگا کہ پرائم منسٹر صاحب جب عمران خان پرائم منسٹر بنے تو انہوں نے اپنی پہلی تقریر میں کیا کہا تھا کہ ہم نے اپنی آمدن بڑھانی ہے، اپنے اخراجات کم کرنے ہیں، اور اسی طرح پھر آپ کا ملک جو ہے وہ خود کفیل ہوگا. اس وقت سبسڈی کتنی دی جا رہی ہے، کس کس سیکٹر کو میں دی جا رہی ہے؟ ایک چیز پہ آتا ہوں. اس طرح تو ایگریکلچر میں بھی دی جا رہی ہے، انڈسٹری کو بھی دی جا رہی ہے، بہت ساری انڈسٹری کو بھی دی جا رہی ہے. لیکن میں یہ آپ نے صحیح بات کی ناظرین، کیونکہ حماد اظہر صاحب وفاقی توانائی ہمارے پاس آئے تھے اور انہوں نے بتایا کہ تقریباً 60 ارب ٹیکسٹائل کو اور گیس کی سبسڈی دی جا رہی ہے، کوئی 20 ارب پیٹرول کی مد میں دی جا رہی ہے. اور اس حوالے سے کہا جاتا ہے کہ جب غریب مانگے تو کہتے ہیں کہ جی غریب تو بھیک مانگ رہا ہے. پھر اس کے بعد بات آتی ہے کہ جناب امیر مانگے تو اسے کہتے ہیں کہ جی یہ تو چندہ ہے، اور کروڑ پتی مانگے تو اسے ڈونیشن کہتے ہیں، اور جب ارب پتی بھیک مانگے تو اسے سبسڈی کہتے ہیں. اور حماد اظہر صاحب نے کیا بتایا کہ کتنی سبسڈی دی جا رہی ہے، آئیے دیکھتے ہیں. یہ نہیں کہ کھلی کہ جی کوئی پتہ نہیں امپورٹ کر رہے ہیں یا ایکسپورٹ کر رہے ہیں یا لوکل مارکیٹ میں کر رہے ہیں، کوئی پتہ نہیں یہ کپڑا بنانے کے لیے استعمال ہو رہی ہے یا بجلی بنانے کے لیے استعمال ہو رہی ہے، بس دئی جو 60 ارب بل ہو گیا، 100 ارب بل ہو گیا سال کا. ایسے نہیں ہو سکتا. ظاہر ہے یہ حکومت ہے اور حکومت ایک ٹائٹ فسکل ڈسپلن کے تحت کامیابی اچیو کر. جو شوگر کا کمیشن بنا تھا وہ کچھ اور چیزوں کی بنیاد پہ بنا تھا. یہاں ٹیکسٹائل میں جو ہے معاملات وہ فرق ہیں. جو شوگر کا فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی بنا دیں آپ ایز منسٹر، آپ بنا سکتی ہیں، تو آپ کے پاورز میں نہیں، میرے پاور میں تو نہیں ہے. یہ پرائم منسٹر صاحب کو ریکمینڈ کر سکتے ہیں. فائنانس ہے، کامرس ہے، ان کا پرویو ہے. جی ناظرین، سبسڈیز کا سنا، کمیشن، شوگر انکوائری کمیشن، پیٹرولیم کمیشن، آئی پی پی کمیشن، سرکولر ڈیٹ دوبارہ 2.5 ٹریلین تک پروجیکشن ہے کہ جا رہا ہے، اور یہ سارے وہ پیسے ہیں جو آپ سے مجھ سے کلیکٹ کر کے دیے جاتے ہیں. سبسڈی امیر بھیک منگوں کو سبسڈی کے نام پہ دیے جاتے ہیں، اور پھر یہ ایسے بڑی ان کے علاقے بنتے ہیں کہ وہاں پہ عام شہری جا نہیں سکتا. ایسے ہی ہے. دیکھیں ارشد بھائی، اس کا میں بڑا ڈیٹیل جواب دینا چاہتا ہوں. آپ نے آئی پی پیز کی بھی بات کی، شوگر کی بھی بات کی، ان کو سبسڈیز دی جاتی ہے. ہمیشہ سے سبسڈیز دی جاتی تھی، لیکن ہوا کیا کہ ہماری حکومت میں پرائم منسٹر صاحب نے اس کے اوپر ایک کمیشن بٹھایا. سارے کمیشن نے وائٹ کالر کرائم آئیڈینٹیفائی کیا. میں آپ کو سابق کور کمانڈر کراچی جنرل نوید مختار صاحب نے ناظرین 2015 میں آیا تھا کہ کس طرح نیکسس توڑنا بہت ضروری ہے. آج جب بات ہوتی ہے کہ جی نیشنل سیکیورٹی پالیسی اور اکنامک امپاورمنٹ اس کا محور ہوگا، عام شہری کی سیکیورٹی اس کا محور ہوگا، تو انہوں نے اس وقت کہا تھا کہ نیکسس توڑنا بہت ضروری ہے وائٹ کالر کرائم کا، ایکسٹریمزم اور ٹیررزم کے ساتھ. کیا کہا تھا انہوں نے، آئیے دیکھتے ہیں. There is also urgent requirement to go after white collar crime and sever their linkages with criminality. اور وائٹ کالر کرائم کا جرائم کے ساتھ رابطہ توڑنا ہے. سارے آپ نے کمیشن بنا دیے، پھر انہی لوگوں کو آپ سبسڈی بھی دیے جا رہے ہیں. تو یہ سارے جو مافیاز ہیں وہ کہتے ہیں حکومت آپ کو چلانی نہیں آتی، اس لیے میاں صاحب بہت ضروری ہے، اسی لیے ان سے ڈیل بہت ضروری ہے. چین وزیر صاحب آپ کو کالم لکھے جا رہے ہیں کہ آپ کا وہاں پہ کوئی دورہ نہیں ہوا اتنے عرصے میں، آپ کے اوپر بھی آ رہا ہے کہ جی اگر یہ میاں صاحب آگے تو چین اتنے پیسے دے گا، سعودی عرب اتنے پیسے دے گا. سارا سیکٹر بیٹھا ہوا کہہ رہے کہ آپ نے ان کا دانا پانی بند کر دیا، اور انہی لوگوں سے لوگ بیٹھ کے مشورے لیتے ہیں. آپ لوگ بھی لیتے ہیں کہ جناب کیسے حکومت چلانی ہے. دیکھیے ایک چیز میں آپ کو سمجھا دوں. پہلی چیز آپ نے کمیشنز کی بات کی، چیزوں کی بات کی. دیکھیں ارشد بھائی، ایک تو میں آپ سے اتفاق بھی کرتا ہوں اور میں آپ کو موجودہ حکومت کی اسٹریٹجی بھی بتاتا ہوں ہم کس طرح کرنے. آپ مجھے بتائیں ارشد بھائی کہ کیوں عمران خان نے کیا یہ ظلم کیا، اور اگر یہ ظلم ہے تو پھر یہ ظلم تو ہم بار بار کرتے رہیں گے. کون سا ظلم کہ 20 سال کے آپ نے بجلی کے معاہدے کیے، اور معاہدہ یہ کہ ایک غریب، اگر میرے گاؤں میں ایک شخص بیٹھا ہوا ہے، اس کے گھر میں صرف ایک بلب ہے، وہ جلے نہ جلے، اس نے پیسے پورے دینے. کس کو؟ آئی پی پیز کو. کیپیسٹی پیمنٹ کیا ہے کہ آپ بجلی استعمال کرے نہ کرے، پیدا کرے نہ کرے، آپ نے ان کو پیسے پورے دینے. یہ دنیا میں کہاں پہ ہوتا ہے؟ اسی وقت بھی سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب نے کہا تھا کہ یہ پاکستان کے گلے میں پھندے کے برابر ہے. یہ ڈن ہو گیا. آپ کی حکومت نے بہت اچھا کام کیا، وزیر اعظم نے بہت اچھا کام کیا. مائی لارڈ، آئی پی پی کمیشن رپورٹ کو آپ نے کولڈ سٹوریج میں ڈال کے نئے معاہدے کیے ان کے ساتھ. جب تک ہم ڈیٹیل میں اس کو بتائیں گے نہیں، عوام کو بتائیں گے نہیں، تو آپ اسی طرح کی نواز شریف پتہ نہیں کہ بڑا چیمپئن ہے. سنیں انہوں نے کیا کیا ہے
کہ میرے پاکستانیوں سنیے گا، آپ کو جو بجلی کے بل آتے ہیں یہ 20 بل سال کے نواز شریف نے معاہدے کیے، اور اگر میرے دیہات میں، گاؤں میں، کسی پہاڑ پہ ایک عام غریب بندہ رہ رہا ہے، وہ اپنے گھر کی بجلی کا بلب جلائے نہ جلائے، ان آئی پی پیز کو پیسے پورے دینے ہیں، اربوں میں دینے ہیں، ایسے معاہدے کیے ہیں۔ کوئی کمیشن ہوگا، کوئی چوری ہوگی، کوئی ڈاکہ ہوگا، ایسی بہت اچھی بات کی عمران خان نے کیا کیا؟ بہت عمران اچھا خان نے کیا کہا کہ نہیں ظلم ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے، بہت اس اچھی طرح بات نہیں کی، ہوگا۔ لیکن یہ میرے کیا نا؟ پاکستانی منسٹر صاحب یہ بھی جاننا چاہتے ہیں کہ آئی پی پی کمیشن رپورٹ پہ آپ نے عمل کیوں نہیں کیا؟ آپ نے بیہائنڈ دا سینز خفیہ ڈیلیں کیوں کی ان کے ساتھ؟ آئی پی پی کمیشن رپورٹ کی ریکمنڈیشن پہ عمل کیوں نہیں کیا؟ بالکل، آپ نے یہ بھی اچھا سوال کیا۔ پہلے کیا اس کے اوپر شور بچا کہ آپ نے یہ ظلم کیوں کیا، آپ انکوائری کیوں کر رہے ہیں؟ ہم تو روشنیاں لے کے آئے، ہم نے اندھیرے مٹا دیے، اس کی اشتہار چلوا دیے۔ کیا کیا؟ قوم کو انہوں نے 20 سال تک رسی باندھ کے ان کو قتل کرنے کی کوشش کی، آپ کے اوپر مہنگائی کا بوجھ 20 سال تک ڈال دیا۔ جب عمران خان تحقیقات کی بند کچھ نہیں ہوا، اس کے اوپر کیا بات نہیں ہو رہی؟ کیا اس کے اوپر انکوائریز نہیں چل رہی؟ کیا اس کے اوپر کام نہیں ہو رہا؟ آئل مارکیٹنگ کمپنی کا پچھلی پروگرام میں آپ نے مجھ سے سوال کیا، یہ بتائیں آپ کے ہاتھ کمر کے پیچھے کس نے باندھے؟ کتنے لوگ جو ہے آئل مارکیٹنگ جو کمپنی جو پیٹرولیم کرائسس آیا تھا، جب پی ایم نے اس کی انکوائری کی، کتنے لوگ جیلوں میں اس وقت؟ کیا لوگ جیلوں میں نہیں ڈالے؟ کیا ان کے اوپر انکوائریز نہیں ہوئی؟ ایک چیز ہے سب، ندیم بابر کدھر ہے؟ ایک چیز، جو 8 بندے اس میں جو لوگ تھے آئل مارکیٹنگ کمپنی کے تھے، اس میں ان کو ڈالا گیا۔ آرڈر کیا وہ کدھر گیا؟ آرڈر کی بات اس طرح تو نہیں ہے کہ کسی کے کہنے پہ یا ایک بندہ آیا ناموں کے اوپر کرے نا، تو جو انکوائری رپورٹ میں آئے گا، جس طرح تحقیقات آگے بڑھی، ایف آئی اے اس کے اوپر کام کر رہی ہے۔ اس کو ہٹایا کیوں اگر نام نہیں تھا اس میں؟ ایف آئی اے کیا اس کے اوپر کام کر رہی ہے؟ ایف آئی اے کیا تحقیقات بند ہو چکی ہے؟ کیا یہ تحقیقات آگے نہیں بڑھے گی؟ تو میں تو آپ کو ایک شوگر کمیشن، ہم گرفتاری دیکھیں گے، آپ مجھے بتائیں کیا عمران خان گرفتاریاں دیکھیں گے؟ میں 8 گرفتاریاں ہو چکی ہے، مزید بھی آپ دیکھیں گے، کیا وہ تحقیقات رک گئی؟ میں آپ کو یہ سمجھا رہا ہوں۔ ارشد بھائی آگے بھی سنیے نا، شوگر کا کیا عمران خان کا شوگر مل ہے؟ تمام پولیٹیشن کے ہیں، زرداری کی بھی ہے، یہاں پہ نواز شریف کی بھی ہے۔ مشہور زمانہ ایک ساؤنڈ بائٹ تھی جہانگیر ترین کی، اگر عدیل راجہ نکال لے، میں تو سر اگر پوری یہ لے گا نا کہ شہباز شریف نواز شریف کی شوگر ملے ہے، زرداری کی شوگر ملے ہے، اپنے شوگر ملوں کو سبسڈیز دیے جا رہے ہیں، مطلب قوم کا پیسہ بیٹھے ہوئے لوگوں کا ذکر تھا اس میں جن کو سبسڈی مل رہی تھی۔ تو کیا عمران خان نے تحقیقات نہیں کی؟ کیا عمران خان نام سامنے لے کے آیا؟ اس میں کس کو پکڑا؟ نہیں تو کیا اس کے اوپر تحقیقات بند ہو گئی ہے؟ کیا اس کے اوپر قانون سازی نہیں ہوئی؟ کیا جو کسان کو پورا پیسہ نہیں مل رہا تھا اس کا کچھ نہیں ہو سکا؟ کیا کسان کو اس دفعہ پیسہ پورا نہیں ملا؟ تو یہی تو چیزیں ہیں کہ مافیا کا مقابلہ کرتے ہوئے آپ کتنا سفر طے کر چکے ہو، اور اس سے آگے کا میں بتاؤں، نہ صرف یہ کہ پرانے مافیا کا کمر توڑنے کی کوشش ہو رہی ہے، اس وقت ملک میں کیا ہو رہا ہے، اس کے ساتھ کیا احساس پروگرام قوم کا ہے کہ نہیں ہے؟ کیا ڈیم پہلے نہیں بن رہے تھے آج بن رہے ہیں؟ کیا یہ ملک کے اوپر انویسٹمنٹ ہے کہ نہیں ہے؟ آنے والی نسلوں کے لیے ہے کہ نہیں ہے؟ آپ کے پروڈکشن جو کسانوں کے لیے ضرورت ہے، زرعی زمین ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ نہیں؟ سستی بجلی کے لیے کیا ڈیم کی ضرورت ہے کہ نہیں ہے؟ آگے بھی سوچ رہے ہیں اور پرانی چیزوں کو ٹھیک بھی کر رہے ہیں، یہ عمران خان ہے، تو یہ اپریشیٹ کرو۔ یہ سب ٹھیک ہو رہا ہے، ایک چھوٹی سی چیز سن لیں جی، عدیل راج سے آئیے گا ذرا۔ میں تو دوست تھا، مجھے دشمنی کی طرف کیوں دھکیل رہے ہو؟ میں تو دوست تھا بھائی، دوست ہی رکھو۔ کہ ہمیں کچھ باتیں ایسی معلوم ہیں جو میں اب میڈیا کے سامنے نہیں بتانا چاہتا، اگر یہ بات ہے کہ جب آئے گی رپورٹ اور جو بھی ہوگا میں اس وقت میڈیا کے سامنے ہر چیز کھول کے رکھ دوں گا۔ میڈیا کے سامنے ہر چیز کھول کے رکھ دوں گا، اس کے بعد عدالت میں ایف آئی این نہیں کہا کہ ہمیں گرفتاری نہیں چاہیے، اس کے بعد کتنے نوٹسز ہوئے؟ دیکھیں میں تو آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ کیا انہوں نے جو الفاظ کے میں شخصیات کے اوپر تو بات نہیں کر کہ ایک شخص، ٹھیک ہے، او ای سی ڈی کا کیس ایف بی آر کے پاس کدھر گیا؟ کیا تحقیقات ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ کیا پہلے ہوئی تھی؟ کیا ہمارے دور میں ہوا؟ کیا عمران خان نے پولیٹیکل نقصان دیکھا؟ کیا عمران خان نے کوئی کمپرومائزز کیے؟ کچھ بھی نہیں کیا۔ یہ عمران خان ہے کیونکہ اس کا کوئی ذاتی اپنا شوگر مل نہیں ہے، وہ آج بھی اپنے گھر بنگالہ میں رہ رہا ہے، وہ کوئی بڑے جہازوں میں بیٹھ کے اپنے لاؤ لشکر اور خاندان کو لے کے باہر دورے نہیں کر رہا، وہ ملک کی بات کر رہا ہے، وہ پاکستان کے وقار اور عزت کی بات کر رہا ہے، وہ کوئی پرائم منسٹر کے بڑے محل میں نہیں رہ رہا۔ مطلب یہ میں بھی تو یہ کہہ رہا ہوں کہ باتیں 3 سال ہوتی رہی، اب لوگ پوچھ رہے ہیں کہ ایکشن کیا ہوا؟ ایکشنز کیا ہوئے؟ میں آپ کو جو چیزیں میں نے بتائی یہ کیا ہے؟ ایکشن نہیں ہے۔ کیا کبھی کسی نے سوچا تھا کہ آج کتنے لوگ بڑے بڑے نام ہیں، کتنے لوگ بیہائنڈ دا بارز ہیں؟ میں اس سے آگے جاتا ہوں، یہ تو میں سوال کر رہا ہوں، میں بھی سوال کر لوں، میں بڑے صد احترام سوال کرتا ہوں آپ مجھے، کیونکہ یہ شہباز شریف کا گارنٹر بنا تھا نواز شریف کا، نواز شریف کا گارنٹر بنا تھا، شہباز شریف آج یہاں پہ انقلابی بنا ہوا ہے، وہ وہاں پہ پتہ نہیں کہ پیٹ خراب، دل خراب، گردہ خراب، کس نے پکڑنا تھا سر؟ نہیں عدالت میں گارنٹر بنا تھا نا سر، تو کیا میں کس سے سوال کروں؟ میں کس سے سوال کروں؟ آگے سنیے گا،
ابھی ناظرین آپ کو خبر ایک بتاتے چلیں کہ نواز شریف کا لندن سے وطن واپس نہ آنے کا معاملہ، وفاقی حکومت کا شہباز شریف کے خلاف عدالت سے رجوع کرنے کا فیصلہ۔ وفاقی حکومت شہباز شریف کے خلاف لاہور ہائی کورٹ سے رجوع کرے گی۔ شہباز شریف نے نواز شریف کی وطن واپسی کی ضمانت دی تھی۔ نواز شریف کے نہ آنے پر شہباز شریف کے خلاف کارروائی کی درخواست کی جائے گی۔ جی تو میں نے ابھی آپ سے کیا کہا، گارنٹر بنا تھا نا سر، آپ نے کہا کیا کر رہے ہیں، ہم یہ کر رہے ہیں، ہم واپس لے آ رہے ہیں، ہم لا رہے ہیں کہ آپ ملک کے چوروں قوم کا خون آپ نے چوسا ہے، آپ کو جیل میں ہونا چاہیے، لندن میں سیر سپاٹوں کے لیے آپ نہیں گئے، ہم یہ پوچھ رہے ہیں۔ شہباز شریف جو گارنٹر بنا تھا اس وقت بھی ہم نے بھی کہا تھا اور میں نے بھی کہا تھا کہ بچے اس کے مفرور، داماد اس کا اشتہاری مفرور، سمدھی ان کا مفرور اشتہاری، بھائی اس کا مفرور اشتہاری، سب کا کہا جا رہا ہے۔ نون لیگ والے کہہ رہے ہیں کہ یہ واپس آ رہے ہیں اور ڈیل کر کے آ رہے ہیں، ڈیل نہیں کر کے آ رہے، لیکن لگ پتہ جائے گا حکومت کو۔ نواز شریف نون لیگ والے کہتے ہیں واپس آ رہے ہیں۔ وقفہ لیتے ہیں ناظرین، وقفے کے بعد ایک اور موضوع پہ بات کریں گے بڑی انٹرسٹنگلی، اور منسٹر صاحب سے پوچھیں گے کہ یہ پس پردہ جو ملاقاتوں کی بات چیت ہے یہ کس حوالے سے، ایک وقفے کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین۔ لندن ملاقاتیں کرنے والے آ کے لوگوں کو بتاتے ہیں کہ جی میاں صاحب اگر آ گئے تو امریکہ کے ساتھ تعلقات بہتر ہو جائیں گے، فلاں انویسٹمنٹ آ جائے گی، چین کے ساتھ کچھ معاملات ہیں وہ بھی بہت بہتر ہو جائیں گے۔ منسٹر آپ کے حوالے سے تو کالم میں بھی ذکر آ رہا ہے کہ آپ تو ابھی تک چین بھی نہیں گئے۔ ہاں دیکھیں سر، مجھے بھی آج کسی نے بھیجا ہے۔ ایک تو میں یہ بتانا چلوں کہ الحمدللہ سی پیک کے اوپر بھی انہوں نے بات کی ہے۔ سی پیک نہ صرف زور و شور سے وہ جاری ہے بلکہ سی پیک آگے بھی بڑھ چکا ہے۔ جو پرانے پروجیکٹس تھے این ایچ اے کی جو ذمہ داری تھی، 3 پروجیکٹس تینوں مکمل ہو چکے ہیں۔ نمبر 1 مطلب یہ کہہ رہے ہیں نا کہ سست ہو چکے ہیں، بند ہو چکے ہیں، میں اس پہ آ رہا ہوں، میں یہ پوری ڈیٹیل بتانا چاہتا ہوں۔ ایک یہ کہ سی پیک کے 3 بڑے پروجیکٹ تھے، میگا پروجیکٹس تھے، تینوں این ایچ اے نے اور ہماری وزارت نے مکمل کر لیے ہیں۔ دوسرا یہ کہ ہمارے ٹائم پہ کامیابیاں کیا ملی ملک کو، کہ مغربی روٹ جو ایک خواب تھا وہ ہمارے دور میں شروع ہوا۔ جو کچھ لاکھ سڑک کی اس وقت مغربی روٹ جو ہے اس کا آغاز ہو چکا ہے۔ 3 مہینے پہلے جے سی سی کی میٹنگ ہوئی جس میں میں خود بھی بیٹھا تھا، اس میں ہم نے در موٹر وے، سوات موٹر وے، چترال شندور گلگت اور پھر پشاور ڈی اے خان، تو مغربی روٹ ہمارا مکمل ہو گیا اور اس کا بھی ہم نے جے سی سی سے اپروول لے لی تو سی پیک کا حصہ بن گیا، اور یہ ہمارے پسماندہ علاقوں کے لیے بہت بڑی کامیابی ہے۔ یہ کہہ رہے ہیں نا کہ بند ہو گیا، تو صرف پرانے 3 پروجیکٹس تھے نا وہ بھی مکمل کیے، آگے اتنے پروجیکٹس بھی ہم لے کے آئے۔ اگلے ہفتے انشاءاللہ ہمارا چائنا کے ساتھ اور چائنا کا وفد آ رہا ہے اور یہاں پہ ہماری وزارت کے ساتھ، اس میں میں ہوں گا، جو بہت سارے لوگوں کی خواہش ہے کہ میں نہیں جاتا یا وہ نہیں آتے یا سی پیک رک گیا، تو اگلے ہفتے ہمیں خوشخبری کیا ہے کہ ہمارے بہت بڑا پروجیکٹ ہے جس میں قرضہ ہم نہیں لے رہے، چائنا پاکستان کو گرانٹ دینے جا رہا ہے۔ آپ نے بہت کم سنا ہوگا، اور یہ گرانٹ دینے جا رہا ہے، تقریباً $10 ملین ہیں جو کہ ایک منصوبے کے لیے دیے جا رہے ہیں اور ہماری وزارت میں۔ پھر آپ نے کہا کہ وہ کہہ رہے کہ نہیں جاتے۔ اب ارشد بھائی کیا کریں، ایک اسٹیڈیٹی مہم ہماری تھی، اور یہ نہیں ہے کہ کیا 16 اکتوبر کو اس سال کے 2 مہینے پہلے 16 اکتوبر کو یو این کی ایک گلوبل سسٹینیبل کانفرنس کا انعقاد ہونا تھا چائنا میں، اس کے لیے مجھے بلایا گیا تھا، اور 2 آپشنز ہمیشہ کی طرح ہوتے ہیں کہ ایک یہ کہ اگر آپ نے یہاں سے سپیچ کرنی ہے، پارٹیسپیٹ کرنا ہے، یا آپ نے بیجنگ جانا ہے۔ دونوں آپشن میرے پاس اویلیبل تھے، میں نے یہاں سے اس میں پارٹیسپیٹ بھی کیا، سپیچ بھی کی، پاکستان کی نمائندگی بھی کی، اور منسٹریل لیول کا ایک ایونٹ تھا۔ اس سال ہمارے 2-3 ہوئے ہیں چائنا کے ساتھ۔ ایک ہمارا ابھی رشیا نے آرگنائز کیا تھا اسی خطے کے ریجنل کنیکٹیویٹی کے حوالے سے، تو یہ ہو رہا ہے، لیکن میں صرف ایک چیز جو ایک اگر کسی نے کالم لکھا ہوا ہے یہ بات کرے مطلب کس دنیا میں رہے، اگر ہماری وجہ سے کسی کی روزی روٹی چل رہی ہے ارشد بھائی تو وہ چلنے دیں۔ وہ تو ہوگی بات، وزیر اعظم نے جو میٹنگ میں کہا کہ جی یہ جو کوششیں ہو رہی ہیں نواز شریف کو لانے کی واپس، یہ کون کر رہا ہے، کچھ اس پہ روشنی ڈالی انہوں نے؟ دیکھیں ایک چیز، ایک تو آج تو آپ کو انفارمیشن منسٹر حکومت پاکستان کے نے بتا دیا کہ وہ ہم لائیں گے، ٹھیک ہے، تو کیا کوشش ہے ہو رہی؟ تو ابھی آپ کے پاس ایک خبر بریکنگ نیوز آئی اور آپ نااہلی ختم کرنے کی کوشش، نہیں اس کے اوپر میں بالکل سننا ہی نہیں چاہتا۔ آپ کے پوچھے کیوں؟ میں تو بھائی عام پاکستانی ہوں، عام طبقے سے ہوں، یہاں پہ آیا ہوا ہوں۔ اگر آپ نے جو سب سے بڑا ڈاکو ہے اس کی کوئی ریلیف کی بات ہوتی ہے، بحث ہے یار، مطلب یہ جو خود یہاں پہ ایک بیانیہ وزیر اعظم کا کیا موقف ہے اس پہ؟ یہ بیانیہ جو بنا رہے ہیں، میں سوال کرتا ہوں کہ یہاں پہ تو چھوٹے چھوٹے جو ملزم ہے یا مجرم ہے ان کو تو جیلوں میں سڑ جاتے ہیں، کبھی کبھار آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ ایک بندے کے قتل کو مرے ہوئے 10 سال گزر چکے ہیں، اس کی رہائی کا فیصلہ آ جاتا ہے۔ انہوں نے کیا ملک کو لوٹا، جائیدادیں باہر بنائی، آج کل کن اپارٹمنٹس میں یہ رہ رہا ہے؟
جن کی لندن تو کیا پاکستان میں کوئی جائیداد نہیں تھی؟ یہ کس کے ہیں؟ ہمیں تو وزیر پتہ اعظم نہیں کے ہے. پاس آپشنز کیا اگر اس پہ ایکٹیولی کام ہوتا ہے؟ دیکھیں ایک چیز ہے، وزیر اعظم پاکستان عمران خان جو نظریہ ان کا ہے نیا پاکستان، دو نہیں ایک پاکستان، قانون کی حکمرانی، انصاف سب کے لیے، انصاف سے رہا، یہ ان کا ایمان ہے، اس کے اوپر بلیو کرتے ہیں. مطلب یا تو اگر ہم یہ ڈسکشن کر رہے ہیں تو عمران خان کو ہم جانتے نہیں ہیں. عمران خان اگر اتنا بڑا سٹرگل کر کے اور پاکستان کی سب سے عوامی مقبول تحریک چلا کے ملک کے وزیر اعظم بنے ہیں اور اتنے چیلنجز کا سامنا کر کے بے روز کیوں آتے ہیں؟ این آر او مانگتے ہیں نا. اسلام آباد پہلے دن آگے کی ناکام، پھر اسلام آباد یہاں پہ مولانا آ رہے اور جا رہے ہیں، روزانہ ان کا کوئی نہ کچھ چلتا ہے. مولانا کیا کے ہوا؟ پی میں تو آ گئے نا، قومی دھارے میں شامل تو ہو رہے ہیں. انہوں نے خود کہا کہ مجھے آفر ہوئی قومی دھارے میں اور وہ نظر آنا شروع ہو گیا. کیا ہوا؟ استعفے منہ پہ ماریں گے، کیا ہوا؟ لندن مر جائیں گے، لندن نہیں جائیں گے، کیا ہوا؟ وہاں پہ کہیں گے نہیں آ رہے. مطلب کیا سر مذاق ہے سر، یہ قوم ہے سر، یہ ملک کے ساتھ ظلم ہے. ہم یہ چوروں کے اوپر بحث، یہ ماضی ہے، یہ ختم ہے سر. کنوکٹڈ ہے، مجرم ہے، مجرموں کو ہم ٹی وی پہ ڈسکس کرتے ہیں. خدا کا خوف کرے سر، مجرموں کو ڈسکس کرتے ہیں. وہ ایک جہاں پہ کوئی وزیر اعظم کو اطلاع ملی، انہوں نے آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کیا. کوئی 50,000 لوگ تو جیلوں میں ہوں گے نا، مجھے تعداد نہیں معلوم. وفاقی وزیر مراد سعید صاحب بہت شکریہ. پروگرام اس کا ناظرین آج کے پروگرام میں اتنا اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر، آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز، ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں، اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں، تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv. ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو، سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر، ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک، تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.